اللہ 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 اللہ۔ اس تفسیر کی روشنی میں اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ آیت جی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے فیصلہ لینا یہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ نہیں؟ کہ اگر کوئی آدمی اپنے نزاعی معاملے میں، اپنے اختلافی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا فیصلہ نہیں لیتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اپنے زبان سے یہ دعویٰ کرتے تھے، ایمان ان کے دل کے اندر بسا ہوا نہیں تھا، اور ان کا فساد یہ تھا، ان کی خرابی یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ طاغوت سے فیصلہ کریں، جبکہ ایمان کا دعویٰ کرنے سے طاغوت کا انکار لازم آتا ہے، تو وہ طاغوت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ چلیں اس کے بعد کی آیت پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیز ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ منافق آپ سے اعراض کریں گے اور رک جائیں گے، اور پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو آپ کی خدمت میں قسمیں اٹھاتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف اچھائی اور صلح کرانے کا ارادہ کیا تھا۔ آیت نمبر 61 اور 62۔ جی بڑی عظیم آیت ہے، دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی جانب جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، تو رأیت المنافقین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے لوگوں کو روکتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ لو۔ آج بھی لوگ ہیں، کیا ضرورت ہے دین کو، در دین میں یہ سب چیزیں کہاں ہیں جی، کہاں جاتے ہو، دوسری جگہ جاؤ وہاں سے فیصلہ لو، یہ ان لوگوں سے ہونے والا کام نہیں ہے، عدالت میں جاؤ، دوسرے مقامات پہ جاؤ اور فیصلے لو، یہاں تم کو انصاف ملنے والا نہیں ہے، اس طرح سے کہہ کے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ رأیت المنافقین، اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا جی، منافقین، کیا استعمال کیا؟ بولیے، منافقین۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اپنے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے کی عدالت سے فیصلہ لینا نہ چاہے وہ کیا ہے؟ منافق۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فکیف اذا اصابتهم مصیبہ۔ اچھا، فیصلہ دوسرے سے لیتے ہیں، اور جب دوسرے سے فیصلہ لینے میں کوئی مصیبت ہوتی ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی بات آ رہی ہے آپ کے سامنے کیسے عذاب الہی آتا ہے، اس میں جب یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنستے ہیں، تو کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ سب مل جل کر کے رہے، ہم تو رواداری چاہ رہے تھے،
ہمارا قرآن اور شریعت کا انکار کرنا یہ مطلوب نہیں تھا، اللہ کے نبی کو جھٹلانا یہ مطلوب نہیں تھا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ معاملہ بیلنس رہے دونوں طرف. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کیا کی؟ تردید کی اور ان کا انکار کیا اور ان کو منافق کہا. چلیے نیز ارشاد عالی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 11. چلیے پڑھیے ترجمہ پڑھیے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں. ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا قول وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کن لوگوں سے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ منافقوں سے. منافقوں سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے نا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت بیان کی ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں آیت ہے جی، لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. اور زمین پہ فساد پھیلانے کی دو شکل ہوتی ہے جی، اور سے اس کو سمجھیے. ایک شکل حسی ہے، حسی مانے سمجھ میں آنے والی، نظر سے دیکھنے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، اس کو حسی کہتے ہیں. جیسے کوئی کسی کا گھر توڑ دے، یہ فساد ہے. ناحق کسی کو قتل کر دیا جائے، یہ فساد ہے. درختوں کو کاٹ دیا جائے ناحق، یہ فساد ہے. یہ سارے کے سارے حسی فساد کے اندر داخل ہیں. ٹھیک ہے. اور فساد کی ایک قسم ہوتی ہے معنوی، اور یہ معنوی فساد حسی فساد سے زیادہ خطرناک ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ معاصی کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کے ذریعے. جب بندہ روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو فساد برپا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے عذاب الہی نازل فرماتا ہے. تو یہ آیت کریمہ دونوں طرح کے فساد کو شامل ہے. منافقین جو تھے حقیقت میں یہی مفسد ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں، حسی طور پہ بھی، معنوی طور پر بھی. لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں کیوں فساد پھیلاتے ہو جی، مت پھیلاؤ فساد، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. بعض اہل علم نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو لا تفسدوا فی الارض، تو کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، یعنی ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم اصلاح والے لوگ ہیں، فساد والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے کبھی فساد نہیں کیا. لیکن قرآن مجید نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا، کیا کہہ کر کے دیکھیے، کہا اعلیٰ، آگاہ ہو جاؤ، انہم، اتنا کہنے سے بات ہو گئی تھی، لیکن ضمیر کو دوبارہ لایا، کہا انہم ہم المفسدون. ترجمہ کیا ہوگا؟ آگاہ ہو جاؤ، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ مفسدون، فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے. کتنا تاکید ہے، دیکھیے، الا تاکید ہے، اور اس کے ساتھ انہم ہم، ضمیر کو دوبارہ ذکر کیا گیا تاکہ تاکید پیدا ہو، جملے کے اندر زور پیدا ہو. ترجمہ کیسے کیجئے گا؟ آگاہ ہو جاؤ، یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل منافق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل منافق ہیں یا فساد پھیلانے والے ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو فساد پھیلائے، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں فساد پھیلانے والے ہیں. اب آپ سے سوال ہے، اس آیت کو اس باب میں کیوں ذکر کیا جی؟ یہ آیت اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے، ان دونوں آیت کو اس باب میں کیوں ذکر کیا؟ یہاں تو بات غیر اللہ سے اللہ کی شریعت کے علاوہ جو فیصلہ لیتے ہیں وہ بھی فساد ہی پھیلاتے ہیں، اسی لیے بالکل یہاں ذکر صحیح جواب، یہی جواب ہے. ایسا سمجھ گئے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، یہی جواب ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے غیر اللہ کے ذریعے فیصلہ لینا در حقیقت یہی زمین میں اصل فساد ہے، اسی کا نام فساد ہے. اور یہ کام کن کا تھا؟ بولیے. منافقوں کا تھا. تو شیخ الاسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی مومن ہوئے اور اس کا کام اگر یہ ہے
کہ وہ اپنے فیصلے کے لیے دوسروں کی عدالت کا دربار کا سہارا لیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایسے ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ جو شروط، جو حدود، جو قیود آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، اس کے درکات ہیں، کبھی وہ کفر اکبر ہوگا، کبھی کبیرہ گناہ ہوگا، اور کبھی اس کا کرنا جائز ہوگا۔ اس حیثیت سے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ آدمی جب مجبور محض ہے تو اس کا کرنا جائز ہے، اور اس کی کئی ایک شکلیں آپ کے سامنے آئی۔ کبیرہ گناہ کب ہوگا؟ جب اس کو وہ غلط سمجھ رہا ہے، حرام سمجھ رہا ہے، لیکن خواہشات نفسانی کا اس طرح سے اس کے اوپر غالب ہے کہ وہ آدمی وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کی جو شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری شکلیں کفر اکبر کی شکل ہوگی، جو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ تو اس آیت کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلانے کے لیے اس آیت کا تذکرہ اس باب کے اندر کیا کہ زمین میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر کے دوسری عدالتیں قائم کریں اور اس عدالت سے فیصلہ کریں۔ ان عدالتوں سے فیصلہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اوپر اس کی بنائی ہوئی زمین میں سب سے بڑا فساد پھیلانا ہے۔ اسی لیے آپ بعض لوگوں کو بعض جگہوں کے اوپر دیکھیں گے فساد کیسے ہوتا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اگر دوسروں کے قانون کو لوگ اپناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی ایک برائی کرتا ہے، چند دنوں کے لیے اس کو سزا ہوتی ہے، 2 سال کے لیے مثال کے طور پر، وہاں سے نکلا پھر 6 مہینے کے بعد پھر وہی برائی کرتا ہے، پھر اس کو 4 مہینے کی، 5 مہینے کی یا 10 مہینے کی سزا ہوتی ہے، پھر نکلتا ہے، پھر وہ برائی کرتا ہے، اور پہلی مرتبہ جو برائی کیا تھا دوسری مرتبہ اس سے بڑی برائی کرتا ہے، اور تیسری مرتبہ اس سے اور بڑی برائی کرتا ہے، وہ اس کے اندر جری ہوتا چلا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ احکام وضعی، انسانوں کے بنائے گئے قانون اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ لوگوں کو جرم سے روکتے نہیں بلکہ جرم کے اوپر ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر کیا ہوگا، تم کو مار دیں گے، جیل میں رہیں گے 2 سال، اس کے بعد بیل کر کے نکل جائیں گے، کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیس لڑیں گے زندگی بھر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اگر یہی قانون اللہ رب العالمین کا نافذ کیا جائے قتل کے بدلے میں قتل، تو اس کے بعد آدمی کسی کو مارنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچے گا ضرور۔ جب وہ مارے گا تو اس کو اس کے بال بچے ضرور یاد آئیں گے کہ جس طرح سے ہم اس کو آج اس کے بال بچوں کو بے سہارا اور یتیم بنا رہے ہیں، کل اگر ہم پکڑے گئے تو میرے بچے بھی بے سہارا ہو جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، اور میری بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی جیسی اس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے۔ تو وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا، نہیں کرے گا وہ جو چاہت اس کی ہوگی تب بھی اس کا ہاتھ کانپے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العالمین نے کہا اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، زندگیاں بچے گی تمہاری اگر اللہ رب العالمین کی شریعت کو نافذ، اور دنیا اس کو جانتی ہے جی، یہ بتانے کی بات نہیں ہے۔ جن ملکوں میں، جن جگہوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ قانون نافذ ہے، وہاں جرم کی شرح 0% ہے، بلکہ مائنس ہے۔ سال بیت جاتا ہے کب، لیکن ایک کیس بھی عدالت کے اندر قتل کا نہیں آتا ہے، ایک کیس بھی نہیں آتا ہے۔ ایسے بھی ملک دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا کہنا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے زندگی ہے، سکون چاہتے ہو اللہ کی اس قانون کو نافذ کرو۔ اور جب مصیبت میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، برائیاں بڑھتی ہیں، تب اسلامی قانون کا مطالبہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ مزید تفصیل اس میں چاہیے تھا، لیکن اب اس تفصیل کی ضرورت میں نہیں محسوس کرتا۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان اللہ کی بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے فیصلہ کرتا ہے تو وہ جرم سے رکتا نہیں بلکہ جرم کے اوپر اور جری ہو جاتا ہے، اور ہمت اس کی بن جاتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، جا کر کے چلے آئیں، اس کو فیشن سمجھتا ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں نا، فخر سے کہتے ہیں ارے عدالت تو ہمارا گھر آنگن ہے، کورٹ تو ہم روز صبح اٹھ کر کے کورٹ جاتے ہیں۔ حیبت نہیں ہے، ورنہ قانون کی جو حیبت ہونی چاہیے وہ حیبت
نہیں ہے۔ بہرحال کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا تذکرہ اس وجہ سے کیا تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ واضح کیا جائے کہ طاغوت سے فیصلہ لینا جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے مخالف ہو، یہ زمین کے اوپر فساد پھیلانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا یہ فساد ہے۔ اور یہ چیزیں کہاں آئی؟ تو وہ جو یہ منافقین کی یہ صفت ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہی وہ منافقین ہیں جو اصل میں زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیلانے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ زمین کے اوپر سب سے بڑا فتنہ اور فساد یہ طاغوت کے ذریعے سے فیصلہ کروانا ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مراد تھا اس آیت کو ذکر کرنے سے۔ چلیے، اور مزید ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خوف اور طمع کے ساتھ اس اللہ کو پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہی ہے۔ بالکل۔ جب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ منافقین ہی زمین کے اوپر اصل فساد پھیلانے والے ہیں، تو اور اللہ رب العالمین نے ان کے افعال میں سے یہ فعل بتایا کہ وہ طاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں اور یہ زمین کے اوپر سب سے بڑا فساد ہے، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا تذکرہ کیا جو ایک اصل کے اوپر دلالت کرنے والی ہے، اور وہ اصل کیا ہے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اس آیت کا مفاد کیا ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی یہ آیت تحاکم کے اوپر دلالت کر رہی ہے کیا؟ کہیں پر فیصلہ غیر اللہ سے فیصلہ لینے کے اوپر منع کرنے والی ہے کیا یہ آیت؟ ولا تفسدوا، ہاں، ولا تفسدوا اے لا تذهبوا، کیا معنی ہوگا؟ لا تذهبوا الى الطاغوت، مت جاؤ طاغوت کی طرف فیصلہ کروانے کے لیے۔ کیوں؟ فإن الذهاب الى الطاغوت، اس لیے کہ طاغوت کی طرف تمہارا جانا دراصل یہی فساد فی الارض ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے شیخ الاسلام نے اس آیت کو اس باب میں ذکر کیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے، نہ تو حسی طور پر نہ معنوی طور پر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے زمین پہ اصلاح کر دی۔ کیسے اصلاح کر دی جی؟ کیسے اصلاح کر دی؟ اسلامی شریعت ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہا نا؟ اصلاح کب ہوئی؟ جب اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اصلاح ہو چکی ہے، کب؟ نبیوں کو بھیج کر، قرآن کے اور شریعت مکمل کر کے۔ جی، شریعت کو مکمل کر کے، شریعت کو نازل کر کے اللہ نے کیا کیا؟ اصلاح کر دیا ہے زمین کی۔ اب زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد جی تم لوگ زمین کے اوپر فتنہ اور فساد مت پھیلاؤ، تو کہیے گا زمین کی اصلاح کب ہوئی؟ کب ہوئی؟ تو کہیے گا اللہ اپنا حکم قدری اور حکم شرعی یہ دونوں کو نازل کر چکا۔ اب یہ دونوں حکم کے نازل ہو جانے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ زمین کے اوپر فساد پھیلائے اور اس حکم کو توڑے اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے زمین یا کیے گئے اصلاح کے اندر خلل پیدا کرے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز شامل ہے کہ زمین کے اوپر غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے فیصلہ کر کے اس میں افساد کرنا، فساد پھیلانا۔ یہ تینوں آیتیں جو آپ کے سامنے گزری ہے جی، یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور جب تینوں آیتوں کو آپ ملا کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کیا ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ چلیے،
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ یہ لوگ اگر اللہ کے قانون کو نہیں مانتے تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ بالکل۔ افا حکم الجاہلیہ، افا میں حمزہ جو ہے نا یہ استفہام کے لیے ہے اور استفہام انکار کے لیے ہے نا۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں جی؟ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ۔ لیس منا، حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو ماتم کرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے، من ضرب الخدود وشق الجیوب، گرہبان اپنا چاک کرے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے۔ وہاں پہ جاہلیت کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ جاہلیت کہتے کس کو ہیں؟ کیونکہ جب تک جاہلیت نہیں سمجھیے گا تب تک اس آیت کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ کل ما خالف الشرع اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کرتی ہو، چاہے اس کا تعلق اسلام کے آنے سے پہلے سے ہو یا اسلام کے آ جانے کے بعد ہو، یہ سب کے سب کیا ہے جی؟ جاہلیت ہے۔ اس لیے قریش کے جو احکام تھے اسلام سے قبل، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ جاہلیت کے احکام کہا جاتا تھا۔ اور اسلام کے آ جانے کے بعد بھی لوگوں کے اپنے جو رسم و رواج ہیں، جو قانون ہیں، جو لوگوں کے اپنے رسم ہیں یا اپنے طریقہ کار ہیں جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالف ہے، وہ سب کے سب جاہلیت کہلائے گی، چاہے اس کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، کسی خاندان سے ہو۔ ہر قبیلے کا الگ رواج ہوتا ہے، الگ اس کا رسم ہوتا ہے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد اگر وہ رسم و رواج اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مخالف ہے تو وہ سب کے سب کیا کہلایا جائے گا؟ جاہلیت کہلایا جائے گا۔ بعض شہروں کے اندر آپ دیکھیے گا کچھ ایسے رسم و رواج لوگوں نے تیار کر رکھے ہیں، چاہے اس کا تعلق خوشی سے ہو یا اس کا تعلق غمی سے ہو، جو اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتی ہے، اور آپ اس کو منع کیجئے گا یہ ہمارا خاندانی رسم و رواج ہے، اس میں بولنے کا حق کسی کو نہیں ہے، یہ ہم کر کے رہیں گے، ہمارے گھر میں شروع سے ایسا ہو رہا ہے، ہم لوگ بہت پہلے سے یہ چیز جانتے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے یہ چیز ہو رہا ہے۔ ارے بھائی اللہ کی شریعت کی مخالف ہے، کہا مخالف ہونے سے کیا ہوا؟ تو کیا کہیے گا اس کو؟ کہا یہ احکام جاہلیت ہے، یہ احکام جاہلیت ہے۔ اور اسی میں ایڈ کیجئے اللہ رب العالمین کے قانون کے مقابلے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ فرانسیسی قانون میں زیادہ طاقت ہے، کوئی کہے کہ فلاں ملک کا قانون، انگلینڈ کا قانون بڑا پاورفل ہے، وہاں کا قانون بہت انصاف ہے، ایسا قانون بہت ہے، ایسا کہنے والا آدمی اور ایسا چاہنے والا آدمی وہ سب جاہلیت کو چاہنے والے ہیں، جاہلیت کی پکارنے والے ہیں۔ یعنی جو آدمی فرانسیسی قانون چاہتا ہے، انگلیسی قانون چاہتا ہے، رومانی قانون چاہتا ہے، یونانی قانون چاہتا ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر جاہلیت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر قبیلے کی پیروی کرتا ہے، قبیلے کے قانون کی پیروی کرتا ہے، اپنے خاندان کے رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے، اپنے معاشرے اور سماج کے رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے۔ ہم اگر ایسا نہیں کہیں گے تو محلہ والا کیا کرے گا؟ ہم اگر ایسا نہیں کہیں گے تو محلہ والا کیا کہے گا؟ کس کو جواب دیں گے؟ کس کو خوش کریں گے؟ کس کو نہ خوش کریں گے؟ پڑوسی کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ آدمی یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اللہ کے قانون کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلیت میں سے، لوگ اللہ کی شریعت کو انکار کرتے ہیں، بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے بھائی ہمارا خاندانی قانون ہے، ہم نہیں سکیں گے، اس کو نافذ کرنا نہیں سکیں گے، باپ رے خاندان والا ہمارا منہ نوچ لے گا، خاندان والا ہم کو بائیکاٹ کر دے گا، خاندان والا ہم کو گھر سے نکال دے گا۔ اللہ کی فکر نہیں ہے لوگوں کو، محلے کی فکر ہے، یہ ہمارا خاندانی رواج ہے، ہم نہیں سکیں گے۔ اسی کو اللہ نے کہا فحکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں،
ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جی جو بہتر فیصلہ کرے؟ کوئی نہیں ہے. ومن احسن من اللہ، استفہام انکار کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو فیصلہ کرے. لیکن یہ بات سب کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کس کو سمجھ میں آئے گی؟ لقوم یوقنون، اس قوم کو جو یقین رکھنے والی ہے. اہل یقین کون ہے جی؟ بولیے ایمان والے. ایمان والے. ٹائم ہو گیا. اہل یقین، ایمان اہل والے. ایمان والے. اہل ایمان ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے جو لوگ قبیلے کے قانون، خاندان کے قانون، معاشرے کا رواج اس کو فالو کرتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ یقین والے نہیں ہیں. اب یقین والے نہیں ہیں تو ایمان والے نہیں ہیں. سیدھی سی بات، سمجھیے بات کو. حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. جبکہ جی اہل یقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قدری معاملے میں بھی، یعنی جس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ جو ان کے تعلق سے ہو چکا ہے وہی بہتر ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی گاڑی لے کر کہیں جا رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کا گاڑی حادثے کا شکار ہو گیا، گاڑی پلٹی ہو گئی. اگر وہ مومن ہے تو وہ یہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ یہ معاملہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے بہتر ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہی اللہ کا فیصلہ تھا. اور اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ابھی اس کی گاڑی یہاں پلٹی ہے، آگے چل کے گاڑی نہیں پلٹتی تو گاڑی میں ہو سکتا ہے آگ لگ سکتی تھی. اللہ رب العالمین نے گاڑی کو یہاں پلٹ کر کے اس کو جلنے بھولنے سے بچا لیا، اس کی جان جانے سے بچ گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جی ایمان بالقدر اور تسلیم کی چیزیں ہیں جس کو یقین کہا جاتا ہے. آدمی اس بات کے اوپر کلی طور پر یقین رکھے کہ اللہ کا جو فیصلہ، چاہے شرعی فیصلہ ہو یا اللہ رب العالمین کا قدری فیصلہ ہو، یہ بہتر فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اہل ایمان، اہل یقین کا یہ شیوا ہوتا ہے. اور جب کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا تو دوسرے سے فیصلہ کروانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ دوسرے کے سامنے جانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے کافی ہے بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور سب خیریت ہے نا جی بھیا؟ الحمدللہ. ابو ہریرہ بھیا بھائی بول رہے تھے جو سوال کیے تو کچھ جواب نہیں دیے. کون سا سوال؟ وہ واٹس ایپ کیے تھے آپ کو، شاید دیکھے نہیں آپ. آپ کون بول رہے ہیں؟ ہم محمد تعظیم جعفر بول رہے ہیں، آپ کے پڑوسی ادھر. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جواب دیں گے ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ ٹھیک. آسانی فرمائے سب کے ساتھ. آمین آمین ثم آمین. آمین. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ہاں جی، درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ سمجھ میں آ رہی کتاب؟ جی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی سر. کہ مشکل ہو جا رہا ہے؟ چلیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، پھر کوئی سوال نہیں ہے تو اچھی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ